غزوہ تبوک کیوں وجود میں آیا آپ کو بتائیں؟ وہاں انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ میں جا کر ایک ایک کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے اس بات کو سنا، صرف سنا نہیں، تحقیق کرائی۔ واقعتاً انہوں نے ایسا جملہ کہا تھا۔ آپ نے اعلان کیا، دو کیسر و کسرا اس وقت سپر پاور شمار ہوتی تھی، دو سپر پاوروں نے مشورہ کیا ہے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مدینہ میں جا کر مٹا دیں گے۔ آپ نے پیغام بھیجا آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں آ رہے ہیں، وہیں مٹا لیں گے۔ مہینے کا سفر کر کے کیوں آتے ہو؟ آپ 1400 سال کے بعد بدبخت قرآن کی آیات کا منکر بے شک کوئی بھی ہو جو صحابہ پر تنقید کرے، غزوہ احد کے بارے میں یہ باتیں کرے، وہ وہاں قلعے سے ہٹ گئے تھے، فلانی جگہ سے یوں بھاگے تھے، بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے مقام حاصل کرنے والے؟ تم رب بن گئے ہو کہ نبی کے صحابہ کی اس غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ اپنی شکلیں پہلے جا کے آئینے میں دیکھو، اپنے ایمان جا کے کسی بزرگ سے چیک کراؤ۔ تمہارا ایمان نہیں، تاریخی اور ظلمت ہے۔ جن غلطیوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو صحابہ کی تنقید کو بار بار اپنے یوٹیوب پر، اپنے چینلوں پر دہرانے والے؟ بدبختو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اسلام نام عظمت کا ہے اور صحابہ کرام نے اسلام کے عظمت کا پرچم بلند کر کے اسلام کو گلستان اندلس تک پہنچایا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک راضی ہو گئے ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے حالات کو جانتا تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی اور ان قریب اللہ تعالی فتح مبین عطا کرنے والا ہے۔ فتح مبین سے فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک جیش عسرہ میں مالی امداد کافی حد تک کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ اس نیکی کے بعد عثمان کو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، یعنی یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ یہ آنے والے زمانے میں بھی کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی معاف ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے
اسی مناسبت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چند باغیوں نے شہید کیا تھا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسی لحاظ سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ بس اسلامی مہینوں کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کے بعد محرم اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کے آخری مہینے میں ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے۔ محرم کے ابتدائی دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر واقع کربلا 10 محرم کو بعد میں وجود میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہر مہینے میں ہی کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی واقعہ بڑا پیش آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ اول، حضرت عمر خلیفہ ثانی، حضرت عثمان خلیفہ ثالث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ خاندان کے لحاظ سے بنو امیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری جیسے داماد بننے میں ہوئی، اس سے پہلے ام حکیم بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی ہیں وغیرہ، ادھر سے بھی رشتہ داری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پیشہ شخص تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر پیشہ شخص تھے۔ تاجر لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے، ترغیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اسلام سے پہلے بھی سخی تھے، مکہ والوں کا خیال کرتے تھے، اسلام کے بعد بھی یہی طریقہ رہا۔ یعنی مکہ والوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی بڑے احسانات تھے، اس کے باوجود مکہ والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کو بھی تکلیفیں دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کیا، اور یہ سن 2 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ پھر اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا جس کا نام ام کلثوم ہے، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے موقع پر ہوتی ہے۔ یہ آپ کی 2 وہی بیٹیاں ہیں، رقیہ اور ام کلثوم، جو آپ کے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے پاس تھیں، عتبہ اور شیبہ۔ آپ صلی اللہ، وہ عتبہ اور شیبہ اور ہیں کہ جو طائف والے ہیں، اور ایک لمبی مخالفت تھی وغیرہ، ان کا نام بھی اتفاق سے یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے بچوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہی 2 بیٹیاں ہیں کہ جو یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آتی ہیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ رقیہ کا ابھی ہی نکاح ہو گیا تھا جیسے یہ مسلمان ہوئے، اور ام کلثوم کا
نکاح جب وہ فوت ہوئی رقیہ سن 2 ہجری میں تو اس کے بعد آپ نے کیا. ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوتی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اپنی بیگم کو لے کر حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی ہے. پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چلے گئے، ہجرت کر کے وہاں قیام پذیر ہوئے، تو حضرت عثمان پھر حبشہ سے اپنی اہلیہ کو لیتے ہوئے مدینہ طیبہ میں فوراً آ گئے تھے. بس چند دنوں میں ہی آ گئے تھے. جبکہ آپ کے ساتھ یہ جعفر طیار حضرت علی کے بھائی وغیرہ یہ تھے، یہ بہت لیٹ آئے، سن 9 ہجری کے لگ بھگ وغیرہ. یہ فوراً آ گئے تھے. جیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو یہ حبشہ سے اپنی اہلیہ کو لے کر مدینہ میں آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں. ہر صحابی کے بہت مناقب ہیں، لیکن کسی ایک صحابی کی تعریف کرنے سے کسی دوسرے صحابی کی تنقیص لازم نہیں آتی. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. ایک علمی بات ہے، تاریخی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. 3 گروہ ہیں. ایک کو رافضی کہتے ہیں، ایک کو ناسبی کہتے ہیں، اور ایک کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. رافضی ان کو کہتے ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتے ہیں. موجودہ شیعہ لوگ بھی اپنے آپ کو رافضی نہیں کہلائیں گے، یہ کہیں گے ہم شیعہ ہیں. رافضی ان کو کہتے ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتے ہیں. ناسبی ان کو کہتے ہیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، بیان توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. ناسبی. اور ایک طبقہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ محدثین کا طبقہ ہے، فقہاء کا طبقہ ہے، صوفیاء کا طبقہ ہے. انہی میں سے یہ 4 ائمہ ہیں بڑے، انہی کے یہ 4 صوفیاء کے جماعتیں ہیں بڑی. اہل حدیث ہوں یا کسی فقہ کے ماننے والے ہوں، ان سب حضرات کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرات صحابہ بھی اچھے ہیں رضی اللہ عنہ، جو اہل بیت رسول ایمان لائے وہ بھی اچھے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں رضی اللہ عنہ. ہم نہ اہل بیت کو برا کہتے ہیں، ہمارا ایمان جاتا ہے. ہم نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہمارا ایمان جاتا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، ہمارا ایمان ہے. باقی ہر وہ کام جو ہمارے ذمہ ہے ہم اس میں تو سست ہیں. جو کام اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس میں ہم چست ہیں. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور جو ہمارے ذمہ کام ہے کہ اپنے ایمان بناؤ، اعمال درست کرو، اپنے اسلاف کو اچھا سمجھو، ان کے لیے دعا کرو، یہ ہمارے ذمہ ہے. اس میں ہم سست ہیں. آگے بات کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے 2 نور نظر ان کے نکاح میں آئیں. دنیا میں، پوری دنیا میں آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں یکے بعد دیکھ رہے. یہ صرف خاصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر ایک بندہ اچھا تھا تو پہلی بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی دے دی نا جی، ورنہ کون دیتا ہے. اگلی بات، ان کو ذو ہجرتین کا بھی لقب دیا گیا. بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف کی ہے.
آپ ہر دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں مالی خدمت کے لحاظ سے پہل کرنے والوں میں سے. یہ جو حضرت یہ جو ایک گلدستہ ہے نا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا، یہ گلدستہ ہے پھولوں کا، یہ ستاروں کا ایک اجتماع ہے. اس میں نا طبائع مختلف ہیں، طبیعتیں، مزاج مختلف ہیں. نبی جو جامع الصفات ہستی ہوتی ہے نا جی، جامع الصفات، وہ تمام کی تمام خوبیاں 100% جو نبی میں تمام خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہر ایک صحابی میں نہیں آ سکتی، وہ تقسیم ہو کے آتی ہیں. مزاج کی شائستگی، متانت، تدبر، تحمل، یہ ابو بکر میں آئی. اشداء علی الکفار کی، کہ آپ نبی کی صفت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کفار کے خلاف جنگ میں سخت قدم اٹھانے کا حکم تھا نبی کو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے خلاف جہاد کریں اور سختی کریں. یہ صفت عمر میں آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن نیند نہیں آئی، کچھ پیسہ ایسا آیا جو تقسیم کرنا تھا، تو تقسیم کر دیا، چند درہم رہ گئے، ایسا مستحق نہیں ملا، جو ملے ان کو دے دیا. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضرت آج آپ کو صحیح نیند نہیں آئی، جو 2 گھنٹے آپ سوتے تھے، کروٹیں بدلتے رہے. اور یہاں پر فرما برداری بھی دیکھ لیں، کہ شوہر کو نیند نہیں آئی تو عورت کو پتہ ہے کہ نیند نہیں آئی. ایسا نہیں ہے شوہر بیمار ہو رہا ہے، پھاں پھاں کر رہا ہے اور اس کی بیگم خراٹے لگا کے سوئی ہوئی ہے. آج کل تو یہ فرما برداری ہے نا جی. آپ یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، بیگم کو آپ کے شوہر کی بے چینی سے نیند نہیں آئی. یہ کمال ہونا چاہیے. یہ تربیت کرو گے تو کمال ہوگا. آپ صرف سوٹ لے کے دو، سیر کراؤ، گھماؤ پھراؤ، اسلامی تعلیمات جب گھر میں دو گے تو یہ صلاحیت آئے گی. پھر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کو آج تسلی کی نیند نہیں آ رہی؟ تو فرمایا وہ مال تقسیم کرنا تھا، اس میں چند درہم رہ گئے، وہ سرانے کے نیچے ہیں، بس اسی فکر میں سوچ رہا ہوں یہ کس کو دوں گا، کون سنبھالے گا. اس پریشانی میں نیند صحیح نہیں آ رہی. یہ سخاوت ہے آپ کی. تو سخاوت کیا وصف، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں جدھر بھی رہوں، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت دور رہ کر بھی مجھ سے ڈرتا رہے گا. یہ بہادری کی صفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئی. بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی جو ہوتا ہے، ہر نبی اونچی صفات کا ہوتا ہے، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام میں بھی جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں نا جی، وہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے محمد میں یکجا کر دی ہیں. اسی کو شیخ سعدی نے کہا نا، آنچ خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری. کسی کو حسن دیا، کسی کو بہادری دی، کسی کو کیا دیا. اے نبی سارے پیغمبروں میں جو خوبیاں تھیں ساری آپ کے اندر رکھ دی ہیں. آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. تو نبی جو جامع صفات ہستی ہوتی ہے اس میں بہت خوبیاں ہوتی ہیں. بہادری کی خوبی ہوتی ہے، اعصابی طاقت کی خوبی ہوتی ہے، رات کی بیداری کی خوبی ہوتی ہے، سخاوت کی خوبی ہوتی ہے، بہادری کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری خوبیاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم ہو کے آئیں. اشداء علی الکفار عمر بنے، رحماء بینہم ابو بکر بنے وغیرہ. اور صحابہ تو بات یہ کر رہا ہوں، تراہم رکعان سجدہ علی بنے، زیادہ نماز پڑھنے والے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوبی سخاوت کی تھی. یہ سخاوت کے میدان میں بہت آگے گئے. اور کوئی حلم مبارز کے میدان میں آگے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر مارکے میں جو چند پہلوان آگے جاتے تھے نا جی، اور کہتے تھے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آؤ، حال میں مبارز کہنے والے وصف میں اب علی آگے گئے، اور منافقوں کے خلاف ننگی تلوار بن کر سامنے آنے والے عمر گئے۔ حالانکہ اور صحابہ بھی تو سن ہی رہے نا بات۔ یہ خوبیاں ہیں، تقسیم ہو کے گئیں صحابہ میں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تقسیم ہو کے گئیں، اس لیے کہ پیغمبر کا جو ظرف ہے جو اتنی خوبیوں کو سما لیتا ہے، وہ صحابی کا ظرف وہ اتنا نہیں ہوتا کہ ساری خوبیوں کو سما لے، اس لیے وہ تقسیم ہو کے گئیں۔ تو کسی ایک صحابی کی کسی پہلو میں تعریف کی جائے تو کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں لازم، وہ اپنے مقام پہ اونچا ہے۔ میدان کی بات ہے نا جی۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ مسجد نبوی میں ان کو فرمایا آپ نعت پڑھو، میرے مناقب بیان کرو، دشمنوں کی تحقیر کرو۔ یہ ان کے مناقب بیان کرنا دشمنوں پر تلوار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ حضرت حسان ہیں جو ایسے اشعار پڑھے کہ تخیل اور تصور میں بھی جو بیان بعض اشعار بہت شاعر بہت پیچھے رہ گئے، لیکن میدان جنگ کے بندے نہیں تھے۔ اب آپ ایک صحابی کی ایک صفت میں کمی ہے تو اس کی وہ تنقیص نہیں ہو سکتی، قدرت ہے نا، صفات تقسیم ہو کے آئی۔ میں ابھی یہی بات کر رہا ہوں نا، اشعار کے میدان میں دیوان حسان آپ پڑھیں حیران ہو جائیں گے، لیکن دوسرے لحاظ سے کمزور ہے، قدرت ہے نا جی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے میدان میں بہت آگے تھے، اور یہ بہت اونچی بات ہے، سخی ہونا یہ بہت اونچی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے 4 خوبیاں چاہیے۔ ارکان اسلام تو لانے ہیں بجا، گناہوں سے تو بچنا ہے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے نا۔ کیا فرمایا؟ افش السلام، سلام، السلام علیکم کیا کرو، السلام علیکم، صحیح۔ نمبر 2 آسان کام ہے، وہ کیا کروں، اسلام آباد کے بابو کو تو سلام بھی سکھانا پڑتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، کلیئر ہو۔ آپ دعا دے رہے ہیں اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہو۔ منافقین جب نبی کو سلام کرتے تھے السلام علیکم کہتے، السلام علیکم، سلام کہتے ہیں موت کو، السلام علیکم۔ میں گیند کو بال کہتا ہوں، بال، تو مجھے دنیا میری غلطی نکالتی ہے، بال بال نہیں ہوتا، گیند کو بال گول کرنا ہے، درمیان میں اشمام کرنا ہے، تو وہ تو بال کہہ دیں، بال کہہ دیں، بات تو ایک ہی ہے، کوئی اسلامی مسئلہ تو نہیں ہے نا جی۔ یہاں اسلامی مسئلہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، کلیئر الفاظ ہوں، دعا دینا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو اونچا دینا ہے، اور تبسم کے ساتھ دینا ہے، یہ سنت پیغمبرانہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو اللہ کا مقرب بناتی ہے؟ یاد رکھو یہ سبق، اور یہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک کام تھوڑا سا مشکل ہے، وہ آخر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا صل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ رشتہ دار آپ کے بارے میں سارے مل کر تعریف کا پروگرام کریں گے، یہ پہلے سے ہی ذہن سے نکال دینا۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کو صدقہ خیرات دیں، امیروں کو ہدیہ دیں، صلہ رحمی کریں، دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو امیر ہیں ان کو ہدیے میں، جو غریب ہیں صدقہ خیرات میں ان کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے مقرب بنو گے۔ چوتھی چیز ہے توجہ، رات کی نماز، والناس نیام، رات کی نماز ہو جب لوگ سو رہے ہو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی چند دن کی آپ تہجد کی عادت ڈالیں نا جی، پھر وہ قدرت آپ کے جگانے کا انتظام خود کر لے گی، ٹائم پیس کی ضرورت نہیں ہوگی۔
وہ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جناب جگانے کے لیے، اور آپ کا مزاج بن جائے گا تہجد کا۔ فرمایا نا کچھ ہم سے لینا چاہتے ہو تو رات کو آؤ، کچھ روٹے ہوئے رب کو منوانا چاہتے ہو تو رات کو آؤ۔ تو رات کی 4 چیزیں ہیں: سلام پھیلانا، صلہ رحمی کرنا، کھانا کھلانا، اور رات کو نماز پڑھنا۔ آپ یقین کریں چند دن عادت ڈالیں، اور جس دن رہ جائے گی تہجد تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی خاص شربت پیتا ہوتا تھا آج وہ نہیں ملا، یا کوئی خاص چیز مجھ سے آج چھوٹ گئی ہے، کہیں رہ گئی ہے، اور یہ وہ ذائقہ ہے جو تہجد میں انسان کو ملتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو بات یہ رہا کر رہا ہوں کہ کھانا کھلانا، غریب کی مدد، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بہت آگے تھے۔ غنی کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا ہے، اور اللہ پاک ایسی مالداری دے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ وہ کیا مالداری ہے جو سانپ بچھو بنے قبر میں آ کے ڈسنے لگ جائیں، یہاں جمع کرتے رہیں، نہ اللہ رسول کا حق یاد ہے، نہ بال بچوں کا حق یاد ہے، نہ رشتہ داروں کا حق یاد ہے۔ بات یہ ہے رشتہ داروں کو جو آپ نے خیال کرنا ہے نا جی، اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میرا احسان ہے جو میں غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہوں نا، میرا احسان ہے، ہرگز نہیں۔ 15واں پارہ 3رے رکوع میں آؤ، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اے مالدار شخص، رشتہ دار کو رشتہ دار کا حق دے، غریب کو غریب کا حق دے، مسافر کو مسافر کا حق دے، اور خرچ کرنے میں تبذیر سے کام نہ کرنا، اتنا زیادہ خرچ نہ کر دینا کہ تیری جیب خالی ہو جائے، اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرنا۔ جو تو ذل قربا کو دے رہا ہے یہ ان کا حق ہے جو تو دے رہا ہے، لہذا یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنا مال دے رہا ہوں رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسافروں کو اپنا مال دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ کے رزق میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، مساکین غربا مسافروں کا حق رکھا ہے، تو ان کا حق انہیں دے رہا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اب جب یہ مسئلہ معلوم ہو قرآن کی آیت کا کہ میں رشتہ دار کو، غریب کو، مسکین کو جو دے رہا ہوں، یہ میں ان کا حق جو میرے ذمہ ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو جب انسان کے ذمہ کوئی حق ہوتا ہے اور وہ کسی کو جب واپس کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے۔ ہم نے جب کسی کا دینا ہے جی قرض، تو اس کو جب واپس کر رہے ہیں تو احسان جتلا رہے ہیں، نہیں کہ ہم ان کا، اور اگر نہیں دیں گے، غریب کا حق نہیں دیں گے، رشتہ دار کا تو نقصان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، سخاوت میں آگے تھے، اور دوسروں کو کھانا کھلانا، وہ 4 چیزیں یاد رکھنا جو مقرب اللہ بناتی ہیں، اور رزق حلال سے بابو، رزق حرام اللہ کے راستے میں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی اس بات، حضرت عثمان غنی، ہر صحابی کی میں نے بتایا نا اپنی نیکی ہے، ارکان اسلام بجا لانا، گناہوں سے بچنا، یہ تو سب کے ذمہ ہے نا۔ پھر کسی نیکی میں انسان کو دل زیادہ لگتا ہے، کسی کا نفلوں میں دل زیادہ لگتا ہے، کسی کا تلاوت میں زیادہ لگتا ہے، کسی کا تسبیحات میں زیادہ لگتا ہے، کسی کا غریب مسکین کو کھانا کھلانے میں بڑی راحت ہوتی ہے، کسی کو نفلی عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں راحت ہوتی ہے۔ مزاج کی اپنی بات ہے نا جی، اور یہ اس کی اپنی لو ہے، اسلام کی تو پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے راستے ہیں جو منزل ایک ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔
تسبیحات کا راستہ ہے، تلاوت کا راستہ ہے، نوافل کا راستہ ہے، اشراق کا راستہ ہے، عمرے کا راستہ ہے، صدقہ خیرات کا راستہ ہے، غربا کو کھانا کھلانے کا راستہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا راستہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا راستہ ہے۔ یہ سارے راستے جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں اور ایک منزل مقصود کو حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں، جس راہ سے چل کے آؤ ہم مل جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں راضی کرنے میں جب جہد کرو گے، یاد رکھنا جہد کرو گے، جہد جو ہوتی ہے نا وہ تھکا دینے والے عمل کو جہد کہتے ہیں، اور صرف تھکا دینے والا نہیں، یعنی آپ راحت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کام ایسا ہے، وقت ایسا ہے کہ میں اگر ریسٹ کروں تو یہ حکم بجا نہیں لا سکوں گا، تو تھکا ہوا ہے پھر بھی وہ بجا لانا ہے، اس کو کہتے ہیں جہد۔ جیسے کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اب ٹائم مختصر ہے اور مارنی ابھی ہیں اور رش بھی ہے اور پیچھے سے یہ پیٹا ہوا مارا ہوا آ رہا ہے میدان عرفات سے مزدلفہ سے ہوتا ہوا یہ حاجی، اور وہ خاص ٹک ٹک والی چپل، ادھر وہ پسینہ اور پیاس، ادھر بھوک اور تھکاوٹ، ادھر نیند بھی کوئی نہیں۔ اب کنکریاں ایک خاص ٹائم میں مارنی ہے، تھکا ہوا بھی بہت ہے، بالکل تھکا ہوا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ حل ہی کوئی نہیں ہے اب اس کے علاوہ، اب اس خاص وقت کے اندر وہ کنکریاں مارنی ہے اور یہ مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جہد، اس کو کہتے ہیں جہد۔ جی بہرحال جب ہمیں راضی کرنے میں جہد مسلسل کرو گے ہم مل جائیں گے، اور اپنی ملاقات کے لیے، اپنی رضا کے دینے کے لیے پھر آپ کے واسطے کئی راستے کھول دیں گے، جس راستے سے چل کے آؤ ہم مل جائیں گے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں چاہنے میں جہد مسلسل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی رضا دینے کے لیے سبل، سبیل کی جگہ کئی راستے دے دیتے ہیں، آ جاؤ جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار، اپنے لحاظ سے وغیرہ کام، اور ان کی خاص محبوب عبادت کیا ہے؟ سب صحابہ کی اپنی اپنی ہے۔ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا میں رہنے کے لحاظ سے تین چیزیں بہت پسند ہیں، اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنے کے لحاظ سے مجھے ان تین نیکیوں میں زیادہ دلچسپی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں لباس پہنانا، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ڈوب کر کرنا بہت پسند ہے۔ اور یہی اتنی پسند ہوئی بات کہ آپ تلاوت کر رہے تھے کہ جب شہید کیا گیا نا جی، اسلام کی کوئی بات بھی جب آپ غوطہ زن ہو کے اس میں جائیں گے نا، پھر وہ اپنے نکھار دیتا ہے، کھلتا ہے، فقیروں پہ وہ اسرار شہنشاہی، وہ اسرار شہنشاہی وہ تب ہوتا ہے۔ اب ہماری کیا تلاوت ہے جناب، تلاوت بھی ہو رہی ہے، وہ بچے ایسی بند کر دو، پھر تلاوت ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر، پھر تلاوت ہو رہی ہے ساتھ کچھ اور بھی رہے، یہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، مستغرق نہیں ہے۔ کوئی عبادت بھی ہو نا جب کما حقہ ہو، اس میں بندہ ہمتاً متوجہ ہو کہ کرے، پھر اس کا فائدہ اور ثمرات ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ثمرات ہی کوئی نہیں، ثمرات ہی کوئی نہیں، ادھر نہیں دیکھتے ہمارے اندر صلاحیت ثمرات حصول کرنے کی ہے بھی صحیح، نہ نماز ٹھیک، نہ روزہ ٹھیک، نہ عمرہ ٹھیک، نہ تلاوت ٹھیک، نہ کچھ ٹھیک۔ ہاں عمرے کو بھی لوگوں نے کھلونا بنا دیا نا جی، موبائل اور فلان، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پھر کیا اوپر سے عبادت ہماری رنگ لائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جب پتہ چلتا تھا تو فوراً حاضر ہو جاتے تھے، اور تلاوت
بہت پسند تھا اور یہ کھانا پینا وغیرہ بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے، اس کو کشادہ کرنا ہے اور زمین بھی خریدنی ہے۔ کئی ہزار درہم میں زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے یہ کام انجام دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہودی کے پاس بیر روما ہے، وہ مہنگے پیسوں پر میٹھا پانی دیتا ہے، مسلمانوں کو تنگ بھی کرتا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے بیر روما کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور سب کے لیے جو مرضی ہے، یہودی ہو عیسائی ہو جو بھی ہو مسلمان ہو، سب کے لیے وقف ہے، اور جب چیز وقف ہو جاتی ہے وہ قیامت تک آباد رہتی ہے۔ وقف ہے کنواں عثمان غنی کا، آج تک موجود ہے۔ بیر غرس جو آپ کو پانی پسند تھا، جس سے آپ کو غسل بھی دیا گیا وفات کے بعد، وہ بیر غرس آج تک موجود ہے۔ یہ نسبتیں اتنی اونچی ہیں، یہ قسمتیں اتنی اونچی ہیں کہ اللہ نے آج تک ان کو زندہ رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں آگے۔ اب جیش اسرا آئے، دو سپر پاوریں ہیں، میں یہ کہتا ہوں جہاں کافروں کے علاقے ہیں، گلگت میں ایک جگہ پتنی سنگم یا سنگل یا ایسا کچھ نام ہے، گلگت کے بعد غالباً غزر ضلع شروع ہو جاتا ہے، وہاں آغا خانیوں کا ایک اسپتال ہے، اس میں آغا خانیوں کا علاج مفت ہے اور مسلمانوں سے فیس لی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسا کوئی محمد کا امتی بھی عطا کر جو عثمان غنی کی سنت پر عمل کرے کہ اسی کے مقابلے میں ہم ہسپتال بنائیں اور اس پہ لکھ دیں کہ جو مرضی آئے سب کا علاج مفت ہوگا۔ یہ مسلمان مالدار آپ دوزوں پر سفر کر کے کئی سال پہلے ڈوبے ہوئے سمندری جہاز کو دیکھنے کے لیے تو کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ یہ ادھر ادھر عیاشیوں میں یہ مسلمان پیسہ لگا رہا ہے، خود بھی ڈوب گئے بے سنم ڈوبا سو مجھے بھی لے کے ڈوب گئے نا جی، کیا فائدہ ہوا، کیا کمال کیا؟ ایسے صدقہ جاریہ کر کے جاؤ کہ کفر یہ اعلان کرے کہ صرف آغا خانیوں کا علاج ہوگا، مسلمانوں کا پیسوں پر ہوگا، اور مسلمان اللہ پاک کوئی ایسا غیرت مند عطا کر، اللہ پاک ایسا کوئی مالدار صاحب ثروت عطا کر کہ جو کفر کے مقابلے میں ہسپتال بنائے اور اس میں لکھ بھیجے، لکھ دے کہ سب کے لیے علاج فری ہوتا ہے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، ہم کریں اپنے بنگلے بنانے میں، اپنی چیزوں میں لگے، اپنی عیاشیوں میں لگیں، اسلام کی اشاعت کے لیے، مسلمانی کی عزت کے لیے۔ کہیں مظلوم پڑا ہے، بل بلا رہا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہم خبر سن رہے ہیں او بڑا ظلم ہو گیا جی، فلسطین پر بڑا ظلم ہو گیا، بس یہ حق ادا ہو گیا ہے۔ حق ایسا نہیں ادا ہوتا۔ غزوہ تبوک کیوں وجود میں آیا آپ کو پتہ ہے؟ وہاں انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ میں جا کر ایک ایک کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے اس بات کو سنا، صرف سنا نہیں، تحقیق کرائی، واقعتاً انہوں نے ایسا جملہ کہا تھا۔ آپ نے اعلان کیا، دو کیسر و کسرا اس وقت سپر پاوریں شمار ہوتی تھی۔ یاد رکھو دوستو، اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ مسلمان جو بجھ جائے، بے دل ہو جائے، عیاش پرست ہو جائے، دنیا پرست ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو پھر اس کے اوپر تو آتا ہے نا عذاب۔ پھر قدرت کا نظام ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، پھر آتا ہے۔ اسلام بڑی طاقت ہے، کیوں؟ آپ نے اپنے دل میں کس کو بٹھا رکھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ ان سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے دنیا بنائی وہ اللہ ہے، جس نے دنیا سجائی وہ محمد ہے، ان سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے دل میں جب یہ ہو، کوئی سپر پاور کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں اندر کی چیز، تو سپر پاور ڈر لگتا رہتا ہے۔ میٹنگ امریکہ میں ہے، پسینہ یہاں سے ہمیں شروع ہو جاتا ہے کہ میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، 7 جوڑا بھی لا کے جا رہے ہیں، ادھر جا کے بدل دیں گے، راستے میں پسینہ آ کے ڈر جائیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں۔ آؤ ادھر، 2 سپر پاوروں نے مشورہ کیا ہے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مدینہ میں جا کر مٹا دیں گے۔ آپ نے پیغام بھیجا، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں آ رہے ہیں، وہیں مٹا لینا۔ مہینے کا سفر کر کے کیوں آتے ہو؟ ہم ادھر ہی جاتے ہیں۔ یہ جیسے اسرا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے مسجد نبوی میں تعمیر کے لیے اعلان کیا نا جی، اب اعلان کیا آپ نے کہ جیش عسرہ کے لیے چندہ جمع کرو غزوہ تبوک کے لیے۔ اب ادھر امتحان ڈبل، ایک تو بہت سخت گرمی ہے، دوسرا کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور فصلیں بھی پکی ہوئی ہیں، پورے سال کا خرچہ ہے۔ ادھر اعلان ہو گیا چلو کوئی ایک بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتا جس کو میں نہ اجازت دوں، اور چندہ جمع کرو۔ اور چندہ جمع کرنے کی بہت دیر تک یہ ترغیب ہوتی رہی، اعلان ہوتا رہا، ہر صحابی اپنے اپنے لحاظ سے کچھ لاتا رہا، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے سارا گھر کا سامان لایا، عمر نے آدھا لایا وغیرہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 300 اونٹ بما لدا ہوا غلہ وغیرہ۔ لیکن آپ کا اعلان پھر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت پوری نہیں۔ وہ آج کے مسلمان نہیں تھے کہ مولوی صاحب کے چندے کے اعلان سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بہادر بنتے ہو، بڑے عزت نفس آپ کی مجروح ہوتی ہے مسجد کے چندے کے اعلان سے، تو عثمان غنی بنو نا، اٹھو نا، اجتماع میں کھڑے ہو جاؤ کہ مولوی صاحب آئندہ بل کا اعلان نہ کرنا، بل ہم دیں گے، مولوی صاحب تنخواہوں کا اعلان نہ کرنا، تنخواہ ہم دیں گے۔ چندے کے اعلان سے حضرات صحابہ پریشان نہیں، لیکن آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے مزاج رسول حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبی یہ ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، کان وقاف حدود اللہ۔ آپ اعلان کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمع سے تھیلے بھرے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں، 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں، اور 20 اشرفیوں سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اپنے دفتر میں کیلکولیٹر سے حساب کر لینا، وہ دماغ تو ہے نہیں نا جو ادھر ہی ہو جائے گا۔ 20 اشرفیوں سے 7.5 تولے بنتے ہیں، 1000 اشرفیاں لے آئے۔ فرمایا عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ، جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکمین بألف دینار بجہز جیش عسرہ فنصرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اجتماع لگا ہوا ہے، غزوہ تبوک کی ترغیب چل رہی ہے، فی سبیل اللہ چندے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، 2 تھیلیاں اپنے دونوں ہاتھوں سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں، 1000 اشرفیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور جو آپ کے چہرے انور پر ایک اضطراب کی کیفیت تھی وہ تبسم میں بدل گئی۔ وہ اشرفیاں آپ انڈیل رہے ہیں جیسا کہ کھیل رہے ہیں، ان سونے کے سکوں کو کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، اور بار بار امام ترمذی کہتے ہیں مرتین مرتین، بار بار آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اتنی بڑی نیکی آج عثمان نے کی، میرے بیٹے عثمان نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ آج کے بعد کوئی چیز ان کو جنت سے روک نہیں سکتی۔ اگر آج کے بعد بھی عثمان سے کوئی غلطی ہو گئی تو عثمان نے اپنے ابو سسر اور عثمان نے اپنے پیغمبر کو اتنا خوش کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس الاٹ کر گئے۔ پھر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں متوجہ ہوئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے رب، اے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب پیغمبروں کے رب، اے اپنے آخری حبیب محمد بن عبداللہ کے رب، میری درخواست یہ ہے
کہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اے رب العالمین آپ بھی میرے عثمان سے راضی ہو جائیں۔ اس کو عثمان کہتے ہیں۔ آج دنیا کوئی کیا کہتی ہے، کوئی کیا کہتی ہے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ نہیں کرتے، جو اللہ کے کام ہے لوگوں نے خود لے لیے۔ صحابہ ایسے تھے، وہ فلانے احد میں بھاگ گئے تھے، سیڈوں میں چلے گئے تھے، یہ کون ہے، یہ کیا پدی ہے، کیا پدی کا شوربہ ہے، کیا آپ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے تو سینے میں گند بھرا ہوا ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، بت پرستی بھری ہوئی ہے، اور طرح طرح کا بغض بھرا ہوا ہے، تم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان سے بے شک غلطی ہو گئی، او بدبخت تو نے ABCD پڑھا، تم نے کفر کی کتابیں مطالعہ کی، ہندوؤں کی یہود و نصارہ کی طرح طرح کی، اور لہو و لعب اور طرح طرح کی ڈائجسٹ کے مطالعے میں چلے گئے، قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم۔ غزوہ احد میں میرے نبی کے چند صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی، وہ جگہ چھوڑ دی، وہاں سے ہٹ گئے، غلطی کیے، لیکن میں رب اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہوں، غزوہ احد میں میرے نبی کے صحابہ سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی میں نے معاف کر دی ہے۔ ادھر اللہ نے تو صحابہ کی، دیکھو جی جنگ کس کی لڑی جاتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا کام کرنے والوں سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اور 1400 سال کے بعد بدبخت قرآن کی آیات کا منکر بے شک کوئی بھی ہو جو صحابہ پر تنقید کرے، غزوہ احد کے بارے میں یہ باتیں کرے، وہ وہاں ٹیلے سے ہٹ گئے تھے، فلانی جگہ سے یوں بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے مقام حاصل کرنے والے؟ تم رب بن گئے ہو کہ نبی کے صحابہ کی اس غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ اپنی شکلیں پہلے جا کے آئینے میں دیکھو، اپنے ایمان جا کے کسی بزرگ سے چیک کرو، تمہارا ایمان نہیں تاریکی اور ظلمت ہے۔ جن غلطیوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو صحابہ کی تنقید کو بار بار اپنے یوٹیوب پر، اپنے چینلوں پر دہرانے والے بدبختو؟ اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اسلام نام عظمت کا ہے، اور صحابہ کرام نے اسلام کے عظمت کا پرچم بلند کر کے اسلام کو گلستان اندلس تک پہنچایا۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تاریخ پڑھو، میں نے اس لیے یہ شعر پڑھا ہے کہ اندلس کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرانے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔